بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبد الباعث صاحب، جو کہ علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری محفل میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم بارک اللہ فیکم۔ آمین یا رب۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے اسلام اور رواداری، یعنی دین اسلام کی ایک یہ اہم ترین تعلیم ہے کہ انسانی معاشرے میں ہمیشہ صبر و تحمل، برداشت، عفو و درگزر، بردباری اور رواداری کا چلن ہونا چاہیے، تاکہ وہاں نفرتوں کا خاتمہ ہو، اور یہ کہ وہاں قربتیں پروان چڑھ سکیں، اور یہ کہ وہاں معاشرے میں امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا برقرار رہ سکے۔ تو آئیے اس سلسلے میں اپنے مہمان کی زبانی مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا عفو، درگزر اور رواداری دینی تعلیمات کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ جی، عفو، درگزر اور رواداری یہ اعلیٰ اخلاق اور اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ صحیح۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، جی، کہ اے مسلمانوں، آپ ان سے درگزر کا معاملہ کرو اور ان کو معاف کر دو، جی، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ صحیح۔ اور سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاعف عنہم واستغفر لہم، جی، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صحابہ کرام کو معاف کر دیجئے اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیجئے۔ جی، تو جگہ جگہ قرآن پاک میں معاف کرنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے۔ صحیح ہے۔ یعنی جب اللہ کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ انہیں معاف کر دیجئے، تو مطلب یہ کہ یہی تعلیم دینا مقصود ہے تمام امت کے لیے بھی، کہ بالکل باہم آپس میں بھی عفو، درگزر ہو، برداشت ہو، رواداری ہو، بالکل نہ یہ کہ وہاں تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہا کریں اور یہ کہ رنجشوں کے معاملات ہوا کریں۔ تو جب آپ نے گفتگو یہ فرمائی کہ عفو، درگزر، درگزر تو خیر اردو یا فارسی لفظ ہے، عفو عربی لفظ ہے، بالکل اور اسی طرح الصفح، یہ دو الفاظ کہ فاعف عنہم واصفح، تو جیسے آپ نے ابتدا میں آیت پڑھی کہ فاعفوا واصفحوا، بالکل تو العفو اور الصفح کیا یہ دونوں ہم معنی ہیں یا کچھ فرق ہے ان میں؟ جی بالکل، یہ قرآن پاک میں یہ 2 سے 3 طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جی، پہلا لفظ ہے فاعفو، اسی سے نکلتا ہے العفو۔ جی، العفو یہ مصدر ہے، اس کا معنی آپ اردو میں کر سکتے ہیں معاف کر دینا، جی، کسی معاف کو کر دینا معاف اردو میں کر بھی دینا کہتے ہیں۔ اردو جی، میں کہہ دیتے ہیں فاعفو، یہ العفو۔ صحیح۔ اور اسی سے رمضان کریم کے آخری عشرے میں جو دعائے مسنون ہے جی، وہ اسی بارے میں ہے کہ اللہم انک عفو،
تحب العفو، لیلۃ القدر میں پڑھنے بالکل بالکل، کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یا اللہ کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں معاف کر دیجئے۔ صحیح ہے۔ تو پہلا لفظ العفو ہے، اس کا معنی آتے ہیں کہ کسی کو گناہ پر یا اس کی غلطی پر پکڑ نہ کرنا، جی صحیح، پکڑ نہ کرنا، یہ معاف کر دینا ہے صحیح، غلطی کرنے کے بعد۔ جی اور دوسرا لفظ جو قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے وہ الصفح، جی جیسے کہ ارشاد ہے کہ وَاصْفَحُوا، تو صحیح، الصفح کے معنی اس سے بھی تھوڑے آگے کے ہوتے ہیں کہ معاف کرنے کے بعد کسی کی غلطی سے جو دل پر اثر پڑ گیا، جو آپ کے لیے اس کے لیے آپ کے پاس جو منفی جذبات آئے یا صدمہ آپ کو پہنچا ہے، جی تو اس اثر کو بھی دل سے نکال دینا۔ صحیح، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ العفو یہ معافی کا ابتدائی درجہ ہے، جی یہ ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ نہ کریں۔ اور اس سے جو اعلیٰ درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پکڑ نہ کرنے کے بعد آپ کو جو صدمہ پہنچا ہے، اس سے جو تکلیف پہنچی ہے، آپ کے دل میں جو اثر اس کا آیا ہے، اس کو بھی آپ بالکل بھلا دیں، تو یہ الصفح یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی کسی نے قصور کیا، غلطی کی، اور ہم زبان سے ہم نے اسے کہہ دیا کہ جائیے میں نے معاف کیا، یا اگر کوئی جرمانے وغیرہ کا معاملہ ہے، قانونی سلسلے ہیں، تو میں یوں کہوں کہ میں نے معاف کیا، بالکل، لیکن دل میں ایک صدمہ ہے، خلش سی باقی رہتی ہے، کوئی رنجش کھٹکا سا ہے، رہتا ہے، ٹھیک ہے، معاف کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بات دل میں اٹکی رہتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس خلش کو بھی آپ دل سے نکال دو صحیح ہے، اور اس کو بھی ختم کر دو۔ اور یہ چیز ہے الصفح، الصفح ہے یہ، کہ نہ صرف یہ کہ زبانی کلامی معاف کر دیا کہ جو قانونی سلسلے ہیں یا جو بھی ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ انسان دل سے معاف کر دے اور دل سے بھلا دے، جو کچھ ہو چکا بس ہو چکا۔ بالکل، بلکہ اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے کہ آپ معاف کر دیجئے، دل سے اس کا صدمے کو بھی زائل کر دیجئے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ جی جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، جی جو انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، کہ معاف کر دیا، پکڑ بھی نہیں کی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کر لیا جی کہ جاؤ معاف کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف کر دے۔ تو یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور جس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو اس کی تعلیم دی گئی ہے کہ رواداری اور معافی کی اعلیٰ مثال ہر امتی کو بننا چاہیے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ جو کوئی قصوروار ہے ہمارا یا مجرم ہے، ہم اسے زبان سے معاف کر دیں، بالکل کہ یہ پہلا درجہ ہے العفو، بالکل، کہ معاف کر دیا۔ اس سے اعلیٰ درجہ ہے کہ ہمیں اس تک بھی پہنچنا چاہیے کہ الصفح، یعنی دل سے بھی بھلا دیں، بالکل، اور مزید بلند ترین درجہ یہ کہ ہم اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت بھی کریں گے، یا اللہ اس سے جو غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دینا، بالکل، فاعف عنہم واستغفر وَاسْتَغْفِرْ لہم۔ لَهُمْ، چنانچہ جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے بھائیوں کو اس موقع پر کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ کہ لکم، تم پر کوئی ملامت نہیں، جو تم سے ہوا سو ہوا، اور مزید یہ کہ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف معاف کر فرما دے۔ بالکل، جی مزید کچھ فرمائیے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے والوں کے لیے بہت بڑے انعامات رکھے ہیں، بہت بڑی فضیلت ہے جو معاف کر دیتے ہیں دوسروں کو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133 اور 134، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین جی الذین ينفقون في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، جی کہ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی اس جنت کی طرف دوڑو، جی جلدی کیجئے، صحیح ہے، کہ جس میں سارے آسمان اور زمین سما سکتے ہیں، جی اور یہ متقین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرما رکھی ہے یعنی وہ جنت وہ جنت، جو اس قدر کشادہ ہے، اس قدر کشادہ ہے کہ اس میں سارے آسمان اور زمین اس میں آ سکتی ہے، جی اس سے بھی بڑی ہے۔ صحیح، تو متقین، آگے خود ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ متقین اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟
جی فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ جو خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. صحیح ہے. اور آگے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں. جب آپ صبر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، تو اس کا ایک لازمی حصہ ہے کہ آپ کے اندر نفس پر کنٹرول ہو، جی آپ غصے کو پینے کی طاقت رکھتے ہوں، آپ کے اندر خود اعتمادی ہو. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جی کہ معاف کر دینے والے کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، زیادتی کی ہے، گالی دی ہے، عام طور پر گالی گلوچ کر لیا، جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، جواب میں گالی نہیں دی، یا اس کو جواب میں ستایا نہیں جس طرح اس نے ستایا تھا. جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ یہ کچھ کر نہیں سکا ہے، جی بزدل تو ہے. بزدل ہے. جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معاف کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں. جی تو معاف کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے کہ غصے کو پی جانا، والکاظمین الغیظ، جی کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، جی غصے کو دبا لیا. دبا لیتے ہیں. جی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کا، معافی کا معاملہ رکھتے ہیں. صحیح. تو فرمایا یہ متقین لوگ ہیں. اور واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے احسان کرنے والے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اجر عظیم ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ جو شخص معاف کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنی بڑی جنت جی تیار کر رکھی ہے. چنانچہ صحیح. یہ سورہ شورى کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو شخص درگزر کا معاملہ کرے، معاف کر دے اور صلح کی طرف جائے، جی تو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے اس کا اجر لے لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اس کا اس اجر کے ضائع ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. جی کہ کسی بھی صورت میں جب وہ آخرت میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے. اور مزید یہ کہ جس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لے تو وہ اجر کس قدر عظیم الشان ہوگا. بالکل، یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لے. ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں جب کوئی بڑا شخص، کوئی شخصیت، وزیر اعظم ہو یا کوئی بڑا آدمی اپنے ذمے ہمارا کوئی کام لے لیتا ہے، کہتے ہیں کہ جائیے آپ کا کام میں کر دوں گا. جی، یا یہ کہ آپ کا انعام میرے ذمے ہے. آپ کے انعام میرے ذمے ہے. بالکل. تو اس صورت میں ہماری خوشی کی اور ہمارے اعتماد کی انتہا نہیں رہتی ہے. صحیح ہے. ہم گھر میں جا کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ آج بڑے خوش ہیں کیونکہ فلاں بڑے شخص صاحب نے ہمارا کام اپنے ذمے لیا ہے. جی، یعنی ہر کوئی انعام اپنی حیثیت کے مطابق دیا کرتا ہے. تو پھر جس کا انعام اللہ نے خود اپنے ذمے لے لیا ہو، اللہ جو کہ احکم الحاکمین، بالکل، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ، بالکل، جو کہ رب تمام الارباب، زمین و آسمان اور یہ تمام کائنات جس کے قبضے میں، بالکل، تو پھر جس کے لیے اجر و ثواب وہ خود اپنے ذمے لے لے تو یقیناً وہ اجر و ثواب کتنا عظیم الشان ہوگا. بالکل، ہم جس کا تصور کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائیں گے اور دنیا کے اندر بھی اس کو عزت میں اضافہ فرمائیں گے. اور اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، کہ معاف کرنے والے بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ عزت میں ہی اضافہ فرماتے ہیں. یعنی یہ جو حسر جو آیا ہے کہ ایسا نہیں کہ اس کو ذلت ہوتی ہے، فرمایا کہ الا عزا، ذلت تو نہیں ہوتی لیکن ذلت نہ ہونے کے ساتھ عزت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. جی ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ عمدہ گفتگو فرمائی کہ اسلام میں عفو، درگزر، بردباری، رواداری. تو اس سلسلے میں کچھ مثالیں کہ ظاہر ہے کہ یہ اسلامی تعلیم جو ہے قیمتی ترین تعلیم، اس کا اطلاق یہ تو زندگی کے ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر معاملے میں ہونا چاہیے. لیکن بالخصوص کچھ افراد ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ قریبی تعلق ہوا کرتا ہے. بالکل. تو جس کے ساتھ جس قدر قریبی تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ نشست و برخاست، اٹھنا بیٹھنا،
یہ سلسلے زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کا حق بھی زیادہ ہوا کرتا ہے. بالکل. تو اس تعلق سے یعنی جس کے ساتھ جس قدر زیادہ قریبی تعلق ہے، مثلاً بھائی بہن ہیں انسان کے، سب سے پہلے جب سے جس گھر میں آنکھ کھولی ہے پیدا ہوا ہے تو اس کے بھائی بہن ہیں وہاں، تو ان کے ساتھ عفو و درگزر اور غلطی سے چشم پوشی کرنا، اس بارے میں فرمائیے گا. جی، معاف کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں جی کہ آدمی کو معاشرے میں جب رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے، تو جگہ جگہ ایسے معاملات پیش آتے ہیں کہ وہاں درگزر سے کام لینا ہوتا ہے، معاف کر دینا ہوتا ہے، جی کیونکہ اس کا معاشرے میں بہت ہی مثبت اثر پڑتا ہے. صحیح. تو ان میں سب سے پہلا جو انسان کا واسطہ پڑتا ہے اپنے گھر میں پڑتا ہے. جی انسان جب پیدا ہوتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں وہ بڑھتا ہے جی والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، تو سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ بھائیوں اور بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے معافی کا معاملہ رکھنا چاہیے. جی یعنی سبھی بھائی بہن آپس میں. آپس میں، جی کیونکہ بچپن سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ ایک طرح کا غلطی ہو گئی، معاف کر دیا، سسٹم چلتا رہتا ہے. جی اور یہ قرآن کریم میں اس کی مثال موجود ہے. جی اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو شیطان نے ورغلایا جی اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور آپ علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا. پہلے یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو، جب یوسف علیہ السلام کنویں سے نکلے تو پہلے تو قتل کی سازش کی، قتل کی سازش کی. جب پھر ان میں سے جو ایک بڑا تھا بالکل ہودہ، اس نے کہا کہ جان سے مت مارو اس کو، ایسا کریں کہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں، بالکل تو آگے دیکھا جائے گا. جب کنویں میں ڈالا تو اللہ کی تقدیر تھی کہ وہ زندہ وہاں سے نکل گئے. جی جب نکل گئے تو انہوں نے ان کو چند دراہم کے عوض بیچ دیا. صحیح ہے، جو قافلہ وہاں سے گزر جو رہا قافلہ گزر رہا تھا اس نے خرید سستے لیا، داموں بیچ دیا. سستے داموں بیچ دیا. جی وہاں جا کر غلام بنے، تکلیفیں اٹھائی، اس کے بعد جیل گئے. جی تو اتنی بے قصور اتنی ساری تکلیفیں برداشت کی اور والدین سے دور ہوئے، گھر والوں سے کئی سال تک دور رہے، اور بہت کم سن تھے. بہت کم سن تھے. جی اور جب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا، بادشاہت دی اور بھائی سامنے آئے، جی تو چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، صحیح. لیکن آپ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی، قرآن نے اس کو نقل کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، سبحان کہ اللہ. آج تم پر کوئی ملامت، کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ میں نے معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو معاف کرے، وہ بہترین معاف کرنے والا ہے. جی تو وَهُوَ یوسف أَرْحَمُ علیہ السلام الراحمین. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین. جی تو یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے اندر ہم سب کے لیے، ہر گھر کے ہر فرد کے لیے، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ معافی کا معاملہ رکھنے کے لیے بہترین مثال ہے. جی کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے لیے نمونہ ہوتے ہیں، ہمارے لیے اسوہ ہوتے ہیں. تو جو ان کے واقعات قرآن میں بیان ہوتے ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور نمونہ کے اور ہمیں عمل کرنے کی ترغیب کے لیے وہ بیان فرمائے جاتے ہیں. صحیح ہے. تو ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے بہن بھائیوں سے جی غلطی ہو تو درگزر اور معافی کا معاملہ رکھنا چاہیے. صحیح. اور مزید یہ کہ بہن بھائیوں سے تو جو انسان کا تعلق ہے کہ پیدا ہی ہوا ہے اس گھر میں، ان کے درمیان جب آنکھ کھلی ہے تو دیکھا کوئی بھائی ہے، بہن ہے، تو اب ان سے الگ تھلگ کہاں جائے گا. بالکل. اور اب یہ ہے کہ اگر ان میں، اب ظاہر ہے کہ جیسے کہتے ہیں کہ دو برتن جب ایک جگہ ہوں گے تو کبھی نہ کبھی تو وہ ٹکرائیں گے. بالکل. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک گھر میں ہو بھائی بہن ہو اور کبھی کوئی اس قسم کی رنجش کی نوبت نہ آئے. بالکل. جب آدمی بڑھتا ہے، آگے جا کر شادیاں ہو جاتی ہیں، اب اپنا گھر بستا ہے، تو معاملات آ جاتے ہیں، اختلافات آ جاتے ہیں. لیکن جب گھر کے بڑے افراد، جب بہن بھائی آپس میں صلح محبت سے کام لیں گے، آپس میں ایک دوسرے کو معافی اور درگزر کا معاملہ کریں گے، تو اس کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑے گا. جی بالکل. کیونکہ بچے تو بڑوں کو کاپی کرتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے چلتے ہیں. تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے والدین، ہمارے امی ابو، ہمارے چاچو کو، خالہ کو معاف کر رہے ہیں، جی تو آپس میں ایک تو ان بچوں کے درمیان یہ رواداری اور معاف کرنے کی صفت آئے گی، اور احترام بھی آئے گا. جی. تو اس سے جو ایک صرف یہ نہیں کہ ایک گھر مثالی گھر بنے گا، بلکہ
پورا معاشرے کے اندر اس کا اثر پڑے گا اور پورا مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اور یہ کہ گھر میں اگر بھائی بہنوں میں ہی آپس میں ناراضگیاں ہوں گی اور انتقام کے جذبات، اور یہ کہ بات بے بات ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جانا، تو جب گھر میں ہی سکون اگر نہیں ہوگا بالکل، تو پھر انسان دنیا میں کہاں جائے گا؟ بالکل، کہ گھوم پھر کر دن بھر ادھر ادھر یہ ملازمت کے معاملات وغیرہ وغیرہ، تو انسان آخر تو گھوم پھر کر شام کو گھر ہی آتا ہے۔ بالکل، بالکل، تو اگر گھر میں ہی انسان کو سکون نہیں ملے گا تو پھر اس کو دنیا میں کہاں سکون ملے گا؟ بالکل، تو گھر میں سکون کے لیے ضروری ہے کہ وہاں جو افراد خانہ ہیں، بھائی بہن ہیں، جو بھی ہیں، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے کہ ان کی اگر کوئی غلطی ہو تو اس سے چشم پوشی کی جائے۔ بالکل، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے جو معاملات تھے، تو ظاہر ہے کہ یہ مشرکین مکہ جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں اور لہو لہان کر ڈالا، پتھر برسائے اور گھر سے بے گھر کر دیا، بالکل، وطن سے بے وطن کر ڈالا، بالکل، لیکن ان سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی رشتہ داریوں کے سلسلے تھے۔ بالکل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر واپس فاتحانہ مکہ میں داخل ہوئے، اور وہ سب مفتوح تھے، مغلوب تھے، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو بیک جنبش قلم ان سب کے سر قلم کر دینے کا حکم صادر فرما دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معاملہ فرمایا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ فرمایا تھا۔ جی، جی، آپ نے بھی فرمایا کہ آج آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا۔ صحیح، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے درگزر کا معاملہ فرمایا۔ چنانچہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاف کر دینے کے عمل کا اتنا اثر ان پر ہوا جی، کہ بہت سارے مسلمان ہو گئے، صحیح، ان کے دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم ہو گئے، جی، ان کے دلوں میں آپ کے لیے محبت آ گئی، صحیح، اور وہ خود یہ گواہی دینے لگ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہربان بھائی ہیں، صحیح، اخ کریم، کہ مہربان بھائی کا کردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبھایا ہے، جی، سبحان اللہ، اور خود یہ گواہی دینے لگے کہ وَابْنُ أَخٍ کریم، جی، اور ایک مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ جی، تو یہ جو اتنا بڑا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ لوگ جو آپ کے جان کے دشمن تھے، آپ کو اپنے ملک سے نکالا، اپنے وطن سے نکالا، آپ کو تکلیفیں دی، آپ کے گھر والوں کو تکلیفیں دی، آپ کے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی، جی، یہاں تک کہ آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے اور اپنے گھر بار چھوڑ کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، جی، اور جب آپ فاتح ہو کر داخل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں، آپ کے پاس سارا اختیار ہوتا ہے، آپ چاہتے تو ان کو، جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ایک حکم سے، صرف ایک دفعہ کہنے سے ان سب کے سر تن سے جدا کر سکتے تھے، جی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار آنے کے بعد ان کو معاف فرمایا، جی، یعنی طاقت کے باوجود، طاقت کے باوجود۔ صحیح، اس میں یہ نقطہ بھی نکلتا ہے کہ معاف کرنا وہاں ہے جہاں آدمی کو اختیار اور طاقت ہو، بالکل، جی ہاں، قدرت ہے، قدرت ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کر ہی نہیں سکتا اور بیٹھا ہوا اور بہت کہتا ہے سے کہ معاف کر معاملات میں دیا، ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، ظلم ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچھ بدلہ نہیں لے سکتا ہے، جی، تو اس صورت میں آدمی اپنے آپ سے کہتا ہے کہ چلو میں نے معاف کر دیا، جی، تو وہ حقیقی معاف کرنا نہیں ہے، وہاں تو آپ بدلہ نہیں لے سکے ہیں، تو اس لیے مجبوراً آپ نے معاف کیا ہے۔ جی، تو انسان کے معاف کرنے کا اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب اس کے پاس اختیار آئے، جی، اس کے پاس طاقت ہو، مثلاً بڑا بھائی ہے، گھر کا سربراہ ہے، جی، یا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ دوسروں کو سزا دینا چاہے تو دے سکے، جی، پکڑ کرنا چاہے تو کر سکے، صحیح، لیکن اس سب طاقت کے باوجود جب معاف کر دیتے ہیں تو یہ اصل معافی ہے، اور اس وقت ہی چھوٹے جو نیچے دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں پھر جو محبت آتی ہے، جو مودت آتی ہے، جو اس سے تاثیر آ کر کے دلوں کے اندر نرمی آتی ہے، وہ ایسے موقع پر آتی ہے جب آپ اختیار کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، جی، اختیار کے باوجود بدلہ نہیں لیتے ہیں۔ تو جی، یہ کہ اصل معاف کرنا تو وہی ہے اصل معاف کرنا کہ یہ ایک آدمی مجبور کھڑا ہوا ہے سامنے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، وہ خوب سمجھتا ہے کہ اس کے منہ سے ابھی جو لفظ نکلے گا ہاں یا نہ، تو میرے لیے زندگی یا موت کا سوال ہے، بالکل، کہ اسے مکمل قدرت حاصل ہے، بالکل، لیکن اس کے باوجود اب اس کے
منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں وہ معافی کے الفاظ نکلے ہیں قدرت کے باوجود، تبھی تو یہ گویا کہ اس کے قدموں میں گر پڑے گا، بالکل، اور یہ کہ احسان مند رہے گا زندگی بھر، قدموں میں گر پڑے گا، یعنی حقیقت میں نہیں، گویا کہ میں ایک مجازی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی بھر اس کا احسان مند رہے گا، بالکل، کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے قدرت کے باوجود مجھے معاف کیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ اصل ہے معاف کر دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی بطور قدرت کے باوجود آپ نے معاف فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرت ہونے کے بعد ان کو معاف فرمایا۔ جی بے شک۔ تو جب قدرت آدمی کے پاس ہو، اسی لیے وہ جو فضیلت آئی ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جی، کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے کی عزت میں ہی اضافہ فرماتے ہیں، تو یہ اس طاقت اور قدرت کے باوجود معاف کرنے کا ہے۔ جی بے شک، ورنہ قدرت ہی نہیں ہے تو پھر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا 3 باتوں کے بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کی فضیلت آپ سمجھ سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو شخص قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ جی۔ اور جو آدمی مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کے مال میں اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دیتے ہیں، جی، کمی نہیں ہوئی۔ کمی نہیں ہوتی ہے۔ جی، اور یہ بظاہر گارنٹی دیکھنے میں میں اور کمی آپ نہیں نہیں دے رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کی گارنٹی دے رہی ہے۔ جی۔ تو اور تیسرا فرمایا کہ جو شخص جتنا مانگتا ہے لوگوں سے جی۔ تو کبھی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہیں۔ جی، تو ان میں جو سب سے پہلی بات یعنی وہ ہمیشہ محتاج ہی ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے، کہ وہ عادی ہے مانگنے عادی کا، ہے، تو پھر جتنا مانگتا ہی زیادہ رہے وہ گا۔ مانگتا ہے اتنے اس کی محتاجی بڑھتی جاتی ہے۔ جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ معاف کرنے والے کے عزت میں اضافہ ہوتا ہے قسم کے ساتھ، تو یہ فضیلت، یہ یعنی قسم رتبہ کھا کر فرمایا۔ قسم کھا کر فرمایا۔ جی، سبحان اللہ۔ تو اس سلسلے میں اب مزید یہ کہ گفتگو کا آغاز ہم نے کیا کہ سب سے پہلے بھائی بہن آپس میں، بالکل، کہ بچپن میں جب سے انسان نے آنکھ کھولی ہے، ایک گھر کے آنگن میں وہ کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، بالکل، تو بھائی بہن ہیں وہاں۔ بچپن سے اگر کوئی رنجش دل میں رہ جائے گی تو ساری عمر وہ رنجش باقی رہے گی، بالکل، پھر آگے وہ اولاد میں اور نئی نسل میں بھی منتقل ہوگی، بالکل، لہذا معاملے کو وہیں ختم کر دینا چاہیے۔ بالکل، تو بھائی بہنوں کے بعد جو سلسلہ ہے تو وہ وقفے کے بعد سنیں گے آپ سے۔ انشاءاللہ۔ ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل آپ نے یہ گفتگو فرمائی کہ دین اسلام کی یہ جو تعلیم ہے کہ رواداری، بردباری، تحمل، صبر، برداشت، تو اس کی تو ہر جگہ معاشرے میں انسان کو ضرورت ہے، ہر قدم پر ضرورت ہے یقیناً، لیکن بالخصوص وہ افراد کے جن کے ساتھ انسان کا تعلق بہت ہی قریبی ہے، کہ مثلا انسان نے جب آنکھ کھولی ہے تو اسے اپنے گھر میں اپنے ارد گرد بھائی بہن نظر آئے، تو یہ تمام بھائی بہن آپس میں کہ ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھر کے آنگن میں یہ کھیلتے کودتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، جوان ہوئے ہیں، تو ان میں آپس میں رواداری، تحمل، برداشت، عفو درگزر یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہ انسان بڑا ہوا، شباب کے مرحلے کو پہنچا ہے، اور پھر ایک دن اسے شادی کے بندھن میں باندھ دیا گیا ہے۔ بالکل، اب یہ جو شادی کا بندھن ہے، ایک نیا رشتہ وجود میں آیا، ایک نیا گھر وجود میں آیا ہے، تو یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ دو افراد کے درمیان یہ تعلق نہیں بلکہ دو خاندانوں کے درمیان یہ تعلق ہے، بالکل، اور یہ کہ اس تعلق کا درست رہنا، قائم و دائم رہنا بہت ضروری ہے، اور اس رشتے کے قائم و دائم رہنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ذرا سی بات پر پکڑ کی بجائے اور بگڑنے کی بجائے چشم پوشی کا راستہ اپنایا جائے۔ اس بارے میں فرمائیے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ دو افراد کا نہیں بلکہ یہ دو خاندان کا آپس میں رشتہ ہے۔ جی، تو جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے درگزر سے رہیں گے تو دونوں خاندان آپس میں جڑے رہیں گے، جی، اور اس کا اثر صرف
خاندان پر، دونوں خاندانوں پر نہیں پڑے گا بلکہ ان کے آنے والی جو نسل ہے، بچے ہیں، ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ جی اسی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان معافی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر دیا ہے، جی اور شریعت میں یہ مطلوب بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت پسند بھی ہے۔ جی سورہ التغابن آیت نمبر 14 میں اللہ تبارک و تعالیٰ شوہروں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیویوں سے درگزر اور معافی کا معاملہ رکھیں۔ صحیح۔ فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی اگر آپ بیویوں سے معافی کا معاملہ رکھیں اور درگزر کا معاملہ رکھیں اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ جی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا۔ صحیح ہے۔ اور اس آیت میں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ تعفو، اس کے بعد وتصفحو، وَتَغْفِرُوا، اس کے بعد وتغفروا، یعنی ابتدا میں جو آپ نے تذکرہ فرمایا تھا کہ یہ معافی جو ہے اس کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا ہے معاف کر دینا، العفو، بالکل کہ زبانی کہہ دیا کہ میں نے معاف کیا۔ اس سے بلند تر درجہ ہے کہ الصفح، یعنی دل سے معاف کر دینا، بالکل، اور اس سے بھی بلند ترین درجہ ہے کہ اپنے قصوروار کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی کرنا۔ بالکل۔ تو تو اللہ یہاں تبارک شوہر کو حکم دیا گیا ہے کہ بیوی کے ساتھ جو اس کے تعلق کی نوعیت ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ بیوی کو معاف بھی کرے اور دل سے بھی فراموش کر دے اس کی لغزشوں کو، بالکل مزید یہ کہ اللہ سے اس کے لیے معافی بھی طلب کرے۔ تو یہ جو اعلیٰ درجہ جو تھا وہ شوہر کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اعلیٰ درجے والی معافی کا معاملہ رکھے بیوی کے ساتھ، جی جو سبحان آپ اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ رکھے، جی کہ معاف کرنے کے بعد دل سے بھی بات کو نکال کر کے دعا بھی کر دے۔ صحیح ہے، فاعف عنہم واستغفر لہم۔ یہ تو سورۃ التغابن میں شوہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیویوں کو معاف کریں، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 میں بیویوں کے لیے بھی حکم ہے جی کہ وہ بھی اپنے شوہروں کے ساتھ معافی کا اور درگزر کا معاملہ رکھیں۔ جی سورہ بقرہ کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ کہ اگر کبھی اختلاف ہو جائے، بیوی کو شوہر کی کوئی بات ناپسند آئے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، کوئی بھی ایسی بدمزگی ہو گئی، تو حکم دیا کہ وہ پرانی محبت مودت جو کہ تھی، رہ چکی ہے، ظاہر ہے جی شادی کے بعد محبت بھی رہتی ہے اور مودت کے ساتھ جو وقت اچھا گزرا ہے، صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرے تو اس سے دوبارہ محبت پیدا ہوگی جی اور دوبارہ سے رحمدلی آ جائے گی۔ یعنی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جب سے یہ شادی کے بندھن میں دونوں بندھے ہیں تو شوہر ہمیشہ سے ہی گویا کہ بدسلوکی کرتا چلا آ رہا ہے، بالکل پہلے دن سے تو نہیں وہ ڈنڈا اٹھائے پھر رہا۔ بالکل تو یوں جو ہے شوہر سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو گئی، سختی ہو گئی، بے جا سختی، بالکل کچھ اس نے غلط بات بھی کہہ دی، سخت بات، تو بیوی کو چاہیے کہ اب اسی چیز کو دل پر لے کر بیٹھے رہنے کی بجائے شوہر نے جو اتنے احسانات کیے ہیں، اچھی باتیں کی ہیں، اچھا وقت جو گزارا ہے، تو ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے، بالخصوص رنجش کے موقع پر، تاکہ یہ رنجش جو ہے یہ جلد از جلد دور ہو جائے۔ اور وہ دوبارہ پرانی محبت لوٹ آئے۔ صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک طرح سے آپس میں محبت کو قائم رکھنے اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ بتا دیا جی کہ ایسے موقع پر بہترین طرز عمل یہ ہے کہ اس محبت، اس پرانے اچھے اخلاق کو یاد کیا جائے۔ جی اور اس آیت میں اس بات کی بھی دعوت ہے کہ میاں بیوی اپنے جو پرانے جو اچھا وقت تھا اس کو یاد کریں ایسے موقع پر، اور جو غلطی ایک دوسرے سے ہو گئی ہے اس سے درگزر سے کام لیں، اس کو معاف کر لیں۔ جی جب ایسا کریں گے تو آپس میں ایک دوسرے کی دلوں میں محبت آئے گی، نرمی آئے گی، اور جو رنجش دل کے اندر آئی تھی تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ختم ہو جائے گی۔ جی اور جب میاں بیوی آپس میں اچھے رہتے ہیں، اس کا اثر ان کی اولاد پر سب سے پہلے پڑتا ہے۔ جی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گھروں میں ہم
یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، جی آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، والدین کے احترام نہیں کرتے ہیں، ماں کا بات نہیں مانتے ہیں، ماں کی بات، تو یہ جو ہوتا ہے یہ تربیت وہیں سے ہوتی ہے، چونکہ بچہ جب سے آنکھ کھولتا ہے تو وہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ جب دیکھتا ہے کہ میرے والدہ کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے ہیں، اور والدہ بہت پیار محبت سے والد سے پیش آتی ہے، تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے اور بچہ وہیں معاملہ اپنے والدین سے کرنے لگتا ہے۔ تو اگر والدین کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرتا ہے۔ مزید یہ کہ بچے کی اپنی شخصیت اور ذہنی نشو و نما جو ہے اس پر اس چیز کے بہت خوشگوار اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ اگر گھر میں ماں باپ ہمیشہ آپس میں پیار محبت سے رہتے ہوں، اتفاق و اتحاد سے رہتے ہوں، ورنہ اگر ماں باپ ہی آپس میں ہمیشہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نوک جھونک کرتے رہیں گے تو بچہ کیا کرے؟ بچہ تو جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ تو ان دونوں کا مرکب ہے، بالکل وہ ماں اور باپ دونوں سے مل کر جو ہے وجود میں آیا ہے، وہ دونوں کا مرکب ہے۔ بالکل تو اگر ایک چیز کو جو کوئی پکڑ کر آدھا ایک طرف کھینچے اور دوسرے اس کے آدھے حصے کو پکڑ کر دوسری طرف کھینچے تو یوں تو اس کی شخصیت میں شکست و ریخت ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ بالکل تو وہ کہاں جائے گا؟ کس کی سنے گا؟ ماں کہتی ہے کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، باپ کہتا ہے ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو وہ کس کی سنے گا؟ کہاں جائے گا بیچارہ؟ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ تو یوں زوجین میں یعنی بچوں کے ماں باپ میں آپس میں جو چشم پوشی خوشگوار تعلقات، ان کا فائدہ نہ صرف ان کی ذات تک محدود ہے بلکہ ان کے بچوں کا سوال ہے۔ بالکل اگر لڑیں گے تو خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ بالکل تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھی تربیت جی پائیں، صحیح ہے، آگے بڑھے، معاشرے میں بڑا آدمی بنے۔ بہت سوں کے بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں کہ ہمارا بڑے بن گئے تو الحمدللہ، ورنہ کم از کم یہ کہ کامیاب تو بن جائیں، کامیاب انسان بن جائیں۔ تو اس کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول ہم ٹھیک رکھیں، صحیح ہے، آپس میں میاں بیوی ماحول ٹھیک رکھیں، بہن بھائی آپس میں اچھا ماحول رکھیں۔ تو جب بہن بھائی بھی آپس میں محبت سے رہتے ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوں گے، اور والدین بھی وہ دیکھے گا کہ آپس میں محبت سے رہتے ہیں، ان سب کو دیکھ کر کہ ہر ایک سے کچھ نہ کچھ خوبی وہ بچہ حاصل کرتا رہے گا تو وہ انشاءاللہ وہ اچھے اوصاف کا مجموعہ بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ آپ اس میں ماحول کو درست رکھیں، تو ماحول کو درست رکھنے کے لیے اگر میں یہ امید قائم کر کے بیٹھا رہوں کہ بیوی جو ہے، یا مثلاً بیوی یہ امید قائم کر کے بیٹھی رہے کہ شوہر جو ہے تو اس میں تو کبھی کوئی خرابی ہی نہیں ہوگی تو ماحول صحیح رہے گا، یہ سوچ غلط ہے۔ روز اول سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ایسا کوئی انسان آج تک نہ پیدا ہوا نہ قیامت تک کبھی پیدا ہونے والا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ ہر ایک میں عیب ہے، عیب سے خالی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو عیب ہوگا، اونچ نیچ ہوگی، نشیب و فراز آئیں گے اس سفر میں، عیب سے خالی کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں ہے، ایسی کیوں ہے، تو شاید بیوی سوچتی ہو کہ انسان سوچتا ہے بیوی میں اس کو 10 عیب دکھتے ہیں اور یہ کھڑتا رہتا ہے، شاید بیوی کو اپنے شوہر کے 50 عیب دکھتے ہوں گے، وہ کھڑتی رہتی ہوگی۔ بالکل تو مطلب ہمارے کہنے کا یہ ہے کہ صبر، بردباری، رواداری، بالکل عیب ہوگا، ضرور ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہے کہ عیب نہیں ہے، ہماری یہ گفتگو ہی نہیں ہے کہ عیب سے خالی ہو۔ بالکل ہماری گفتگو یہ ہے کہ عیب ہوگا، عیب کو دیکھ کر صبر کرنا ہوگا، چشم پوشی برتنا ہوگی۔ بالکل یہ مقصد العفو وہیں ہوگا جہاں خطا ہوگی۔ جی اگر غلطی ہی نہیں ہوئی ہے، خطا ہی نہیں ہے، تو پھر معافی کس بات کی ہے؟ بالکل، تو اس لیے جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ کل بنی آدم خطا خطا جی، وخیر الخطائین التواب التوابون، جی، کہ انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا ہے کہ وہ غلطی کر جاتا ہے، صحیح ہے، کوئی آدمی معصوم نہیں ہوتا، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ امید لگائے رکھیں کہ بیوی سوچے کہ میاں سے کوئی غلطی کبھی نہیں ہوگی اور شوہر یہ سوچے کہ بیوی سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو اس میں بہتر وہ ہے کہ جو غلطی ہونے کے بعد معافی بھی مانگے اور دوسرا اس کو معاف بھی کر دے۔ صحیح ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کے بعد احساس ہو گیا، معافی آپ مانگ رہے ہیں لیکن دوسرا شخص معاف نہیں کرتا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جی،
معافی مانگنے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اور پھر اس معافی مانگنے والے کو معاف کر دینے والا بھی جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ بے شک۔ تو یہ معاملات ہو گئے کہ انسان کے لیے جو سب سے قریبی افراد ہیں، آنکھ کھولتے ہی دنیا میں آتے ہی اس نے اپنے بھائی بہنوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد یہ کہ بڑا ہوا، اس کی شادی ہوئی، تو زوجین میں آپس میں چشم پوشی اور رواداری ہونی چاہیے۔ اور آخر میں بالکل مختصر یہ کہ تمام انسانوں میں اس میں یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ بات بے بات لڑنے اور بگڑنے کی بجائے معافی کی عادت اپنائی جائے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ جو آیت ہے تو بالکل مختصر اس کا مفہوم بیان کر دیجیے گا۔ جی، اس آیت میں، یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے جی کہ ادفع باللتی ہی احسن، کہ اچھے طریقے سے مخالف کو جواب دے دیجئے، صحیح ہے۔ کہ جب آپ ایسا کریں گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جی جب بہتر اور اچھے انداز میں آپ جواب دیں گے تو جس کے درمیان آپ کے جس سے عداوت اور دشمنی تھی وہ گہرا اور پکا آپ کا دوست اور خیرخواہ بن جائے گا۔ صحیح ہے، یعنی اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہے، برائی کی ہے، تو اس کا جواب آپ بھلائی سے ایک بار دے دیجئے، تو تمام فتنہ، تمام رنجش اور یہ تمام غصہ وغیرہ، ورنہ اگر یہ رنجش جاری رہے گی تو نہ جانے پھر وہ کیا کرے گا، پھر یہ ادھر سے کیا ہوگا، یوں ایک سلسلہ چل نکلے گا۔ تو ایک بار برائی کا بدلہ بھلائی سے دے دیجئے اور ہمیشہ کے لیے اس فتنے کو رفع دفع کیجئے اور اپنی جان چھڑا لیجئے۔ بالکل بالکل۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے، آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر خیر و خوبی سے متصف فرمائے، ہر برائی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مأمون رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔